محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے زیر انتظام حضور انسلام اور کبار اہل علم کی سرپرستی میں ہم یہاں ناموں سے صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے مبارک عنوان سے جمع ہیں. یقیناً ہمارے مشائخ اصل گفتگو انہی کی ہے اور بلا مبالغہ مستقبل کا لائحہ عمل بھی انہوں نے ہی طے کرنا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا جائے، سکھایا جائے، سمجھایا جائے، بتلایا جائے، اس کو من بعن آگے پہنچانے کی کوشش کریں اور اس تحریک کے دست و بادو بننے کی سعادت کو ہم حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے 3 گروہوں کا، 3 جماعتوں کا، 3 حصوں کا ذکر کیا ہے، اور بس یہ 3 ہی کامیاب ہیں. ایک تو مہاجر ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، ان کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اور دوسرے انصار ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے مدینے کے گھر کو اور ایمان کی نعمت کو پہلے سے حاصل کر لیا تھا اور وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ نام الاٹ کیا، یہ نام عطا کیا کہ تم مہاجر ہو. ان کی مدح کی، ان کی ثنا کی، ان کی تعریف کی. انہیں نام دیا کہ تم انصار ہو، ان کی مدح کی، ثنا کی، تعریف کی. انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا. اور بلا مبالغہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے اور آپ کے ساتھ چلتے رہے. اب ان کی مدح اور ثنا جو ہے وہ ذکر اللہ کا حصہ ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے الشفا میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کے ذکر سے مراد محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ذکر مراد. ان کی مدح، ثنا اور تعریف، یہ ذکر اللہ کا حصہ ہے. اور حکم یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زبان کبھی خشک نہیں ہونی چاہیے، تر رہنی چاہیے. لہذا یہ سلسلہ مدح، ثنا اور تعظیم صحابہ و اہل بیت کا جاری و ساری رہنا چاہیے. تو 2 گروہ ہو گئے، مہاجر اور انصار، اور یہ نام اللہ نے الاٹ کیے. سب سے قابل غور بات یہ ہے
اور اس کے بعد جو کامیاب جماعت ہے، گروہ ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا اسی سورہ حشر میں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، جو ان دونوں گروہوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان دونوں گروہوں کے حوالے سے جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ، حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان تین گروہ کی مدح کی، مدح خوانی کی۔ اب جو مہاجر میں ہے کامیاب ہے، جو انصار میں ہے کامیاب ہے، جو ان کا مدح خواہ ہے، ان کی تعظیم و ستائش کو جانتا ہے، مانتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اہل ایمان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک دعوت فکر ہے اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے تحت، ایک دعوت فکر ہے کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمین و مومنین کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ان کی مدح، ثنا اور کامیابی کس بات سے مشروط ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہاں میں اہل علم کی موجودگی میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ نے ہم سب کا نام مسلم رکھا ہے، سورہ حج پیش کی جاتی، سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ نام بھی اللہ نے رکھا۔ اس نام کے باوجود اللہ نے پہچان کے لیے دو نام خود دیے، مہاجر اور انصار۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہچان کے لیے، تمیز کے لیے دوسرے نام بھی رکھے جا سکتے۔ یہ جو کچھ لوگوں نے بلا وجہ ایک مسئلہ بنا دیا، حتیٰ کہ صرف مسلم نام کی بحث نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب نے لکھا، شیخ ڈاکٹر فیضل ابرار صاحب بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے آدمی ہیں، اس نے لکھا، اس نے کہا اللہ نے کہا صلاۃ، ہاں جی، پیغمبر نے کہا صلاۃ، صحابہ نے کہا صلاۃ، ائمہ نے کہا صلاۃ، محدثین نے کہا صلاۃ، اولیاء نے کہا صلاۃ، تو ہمیں صلاۃ کہتے ہوئے موت آتی ہے، نماز کہتے پھرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی کیا بات ہے، اور بڑے ادب سے لکھتے ہیں اوقات الصلاۃ۔ تو بھائی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کہا صوم، پیغمبر نے کہا صوم، ہاں جی، صحابہ نے کہا صوم، اولیاء نے کہا صوم، محدثین نے کہا صوم، تم روزہ کہتے ہو، تمہیں صوم کہتے ہیں، موت آتی ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ بھی کوئی علمی نکتہ ہے؟ جہالت۔ مسلم نام اللہ نے رکھا اور پہچان کے لیے اللہ نے خود کہا تم مہاجر ہو، تم انصار، تو امتیازی نام رکھا جا سکتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے بہرحال۔ تو یا تو بندہ ان صحابہ میں ہو جو مہاجرین ہیں، لیکن شرف صحابیت وہ شرف ہے جو محنت سے کمایا نہیں جا سکتا۔ ریاضتیں کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، مجتہد بن جائیں، جو چاہے بن جائیں، صحابی نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کا انتخاب، ان اللہ اختار اصحابی الثقلین سوى النبیین والمرسلین اکرم اصحابی فانہم خیارکم، اور کنتم خیر امہ، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ صحابہ کرام تم اس امت کا بہترین حصہ۔ بار کے تو مہاجر، انصار، صحابہ کی جماعت اور ان کی مدح خواہ، بس یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا یہ پیغام ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں شرف صحابیت نہیں دیا، تو صحابہ کی مدح کر کے، ثنا کر کے مہاجر و انصار کی کم سے کم اللہ کو راضی کر دو۔ اللہ نے حکم دیا ہے دعاؤں کا، دعا کرو ان کے لیے جو گزر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے شکایت کر دی کہ لوگ تبرہ اور طعن کرتے، حتیٰ کہ شیخین قریبین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ان کی ذاتی نیکی، عملی زندگی کی وہ تو ختم ہو گئی، مگر ان کا اجر و ثواب جاری و ساری رہے۔ لوگ ان کی برائی کرتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو بڑھاتا رہے۔ اور اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے زبان میں اللہ نے مفت کے دھوبی دیے ہوئے، وہ ہمیں کوستے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے گناہ دھلتے رہے۔
تو یہ تین جماعتیں ہیں بس، مہاجر، انصار اور ان کی مداح ہوا۔ ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں دفاع صحابہ کے لیے منہج صحابہ کے ساتھ چن لیا ہے الحمدللہ، اور ہر وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جو اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا، سورہ حشر تھی، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مہاجر، انصار اور جو احسان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کا حکم جان کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے اتباع کرتے ہیں، تو جیسے اللہ صحابہ سے راضی، مہاجر انصار سے راضی، اللہ کہتا ہے میں تم سے بھی راضی ہوں۔ اللہ کی رضامندی پتہ ہے کتنی قیمتی ہے؟ اختصار سے کہو، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی رضامندی مسلم کی حدیث ہے، ہم یہ دنیا گزر جائے گی، قبر کا مرحلہ گزر جائے گا، جانے کتنا طویل ہوگا، آدم علیہ السلام کے دور سے حساب لگا لیں جو آج تک قبر میں، وہ قبر میں اس دور سے کب تک رہے گا، ہم کب تک رہیں گے نہیں پتہ۔ میدان حشر 50,000 سال کا ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی گزار دیں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ جاتے ہی اللہ کی رضوان نہیں ملے گی، ایک دن آواز آئے گی، جنتیوں ایک ایسی چیز دینے لگا ہوں جو اب تک تمہیں جنت میں بھی نہیں ملی۔ ہم سارے انشاءاللہ وہاں ہوں گے انشاءاللہ، ہم کہیں گے اللہ وہ کیا چیز ہے؟ جواب ملے گا الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کہتا ہوں میں تم سے راضی ہوں یا کبھی ناراض نہیں۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ عرش سے پیغام آتا ہے، وہ رہتا یہاں ہے، میں تجھ سے یہاں راضی ہوں۔ بکواس کرنے والے، بھونکنے والے، گستاخی کرنے والوں کو کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور معیار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے ایسا کہتے ہیں، تو بھائی مانتے تو ہم آپ کے والد کو بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں اجازت دی جائے پھر ہم بھی کچھ کہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، متاع کی پیداوار سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں بھی تین باتیں کی، تین بندوں کا ذکر، مہاجر، انصار اور جو شرع صدر کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، ہاں جی، محسن بن کے، نیکوکار بن کے ان کی اتباع کرے، اللہ کی رضوان ملی۔ اب تبرہ کرنے والا، تان کرنے والا، شان گھٹانے والا، نعوذ باللہ، فتوے لگانے والا، حتیٰ کہ تکفیر کرنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ احسان سے کام لے رہا؟ تو باتیں ہو گئی، تین گروہ ہیں بس، یا تو مہاجر یا انصار صحابہ یا ان کی مدح کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، بس ٹھیک ہے۔ اب آخری بات پہ کر دوں، آخری بات، مسلم نام اللہ نے رکھا، مہاجر نام اللہ نے رکھا، انصار نام اللہ نے رکھا۔ اللہ کا رکھا ہوا نام کتنا مقدس ہوگا، کتنا معتبر ہوگا، مگر جب اس کا استعمال غلط ہو جائے، تعصبات کے لیے، فخر و افتخار کے لیے، لڑوانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو اللہ کی قسم یہ پکار بھی حرام ہو جاتی ہے، منتنا بدبودار ہو جاتی ہے۔ بخاری کو اٹھائی، صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے ایک دوسرے کو اس نے لات مار دی، وہ گر گیا، وہ انصاری تھا، اس نے کہا یا للانصار، او انصاریوں کہاں ہو، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انصار بھاگے چلے آئے، مہاجر نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، جس نے مارا تھا اس نے کہا یا للمہاجرین، او مہاجرو تم کیا کر رہے ہو، میرا ساتھ دو۔ وہ بھی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ چادر کو کھینچتے وہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے کہا ما بالو دعو الجاہلیہ، مہاجر اللہ نے نام رکھا ہے، انصار اللہ نے نام رکھا ہے، مگر استعمال غلط کر رہے ہو، بدبودار پکار، ما بالو دعو الجاہلیہ، دور جاہلیت کی پکار میرے سامنے، میرے صحابہ، دعوها فإنها منتنہ، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، یہ نجاست، اللہ کا رکھا ہوا نام، مگر جب تعصب کی بو آ جائے، فرمایا بدبودار ہے۔ آج ہمارے ہاں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ نام رکھنے پہ تلا ہوا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے اصطلاحات بنا لی، کیا کہتے ہیں؟ لا مشاہدہ فی الاصطلاحات، کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی اصطلاحات میں تو گنجائش ہوتی ہے، اصطلاحات میں تو گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے جو نام اللہ نے رکھے ہیں ان کو اگر غلط معنوں میں لیا جائے، غلط استعمال کیا جائے، بر محل بل موقع استعمال نہ کیا جائے، فرمایا فإنها منتنہ، بدبودار، اس پکار سے روکا ہے، آپ نے ڈانٹا صحابہ کو، روکا ہے، ٹوکا،
آج آپ کہتے ہیں جی انا من حسین کا ترجمہ یہ میں حسینی، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ آپ کے جماعت کے اندر یہ ترہ امتیاز ہے کہ جو منہج صحابہ کا نہ ہو. حافظ ابن کثیر نے کہا سورہ جاسیہ کی تفسیر میں وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ كُلَّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ. ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو صحابہ سے نہ ملے وہ بدعت ہوتا ہے. تو آپ نے اصطلاحات بنا دی، یہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مشائخ کے سامنے، انا من حسین کا ترجمہ کسی نے یہ آج تک نہیں کیا پوری 1400 سال تاریخ میں کہ میں حسینی ہوں. ہم سب حسین والے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر یہ اصطلاحات بنا دی یہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ تعصبات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور حدیث کی مانوی تحریف، ہمارے جماعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کہتے ہیں جی حدیث میں اس طرح آیا ہے، تو حدیث میں تو یہ بھی آیا العباس منی وانا من عباس، سلسلہ سیاح کو اٹھا. اس کا مطلب یہ کہ عباسی بننے کے لیے پھر ایک جماعت اور کھڑی ہو جائے، بولے جی ہم تو عباسی، حدیث میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا انا من العباس، میں عباسی ہوں. آپ نے علی کو کہا انت منی بانا من کا، علی تو مجھ سے میں تجھ سے، تو علوی بننے کے لیے پھر یہ دلیل ہو گئی. آپ نے قبیلہ اسد کو کہا، بنو اسد کو کہا، اشری قبیلے کو کہا انتم منی و انا منکم، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہے ہم اسدی ہو گئے، ہم اشری ہو گئے. یہ اصطلاحات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو عادل عمرا کا ساتھ دے، تائید کرے عادل حکمرانوں کا، ہم منی وانا منہم. اب اس کی تو تفصیل بس جہاں تک لے جاؤ، پھر قیامت تک چلیں گے عمرات. فرمایا جو عادل عمرا کا ساتھ دے وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. کیا معنی ہے کہ آپ پھر امیری غریبی کے فتوے لگانے شروع کر دیں، جماعتیں بنا لیں اس بنیاد پہ؟ تو اللہ کے بندو یہ اصطلاحات خود ساختہ یہ اہل بدعت کا شیوا ہے. الحمدللہ ہم کتاب و سنت کی بالادستی علی منہج سلف صالحین، الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی ایک تحریک اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و تائید فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم.